پچھلے آیات میں اللہ نے عورتوں کی نکاح، طلاق، عدت وغیرہ سے متعلق آئلی قوانین بتائے اور ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے، تم مصیبت میں پھنسو گے، اللہ کی عذاب میں آ کر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے بطور عبرت یاد دلایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، دیکھو اللہ نے انہیں کس طرح نیست نابود کر دی۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں کیسے نیست نابود کر دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ الطلاق کے درس چل رہے ہیں، آیات نمبر 8 تا 11۔ پچھلے آیات میں اللہ نے عورتوں کی نکاح، طلاق، عدت وغیرہ سے متعلق آئلی قوانین بتائے اور ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے، تم مصیبت میں پھنسو گے، اللہ کی عذاب میں آ کر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے بطور عبرت یاد دلایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، دیکھو اللہ نے انہیں کس طرح نیست نابود کر دی۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں کیسے نیست نابود کر دیا۔ آیات کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ نافرمانوں کی تباہی، جو نافرمان قوم ہے ان کی تباہی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی حکم سے تجاوز کیا اور اپنے رسول کی اطاعت سے تجاوز کیا۔ اپنا ہی مرضی میں ٹھوکنے والی بات ہے، اور رسول کی حدیث کے علاوہ بدعت کے اندر شامل ہو جانا، نئی نئی چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر لا کر شامل کرنا عبادت سمجھ کر، پھر اللہ کی جو حکم ہے اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا اس سے حد تجاوز کرنا۔
کی رسولوں کی اطاعت سے بھی ان لوگوں نے حد تجاوز کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فحاسبناها حسابا شدیدا، بس ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، ان کا سخت محاسبہ کیا. کیوں؟ اللہ کے حکم سے تجاوز کیے، جو رسول کی اطاعت سے اور اللہ کے رسول کے حدیث سے تم نے تجاوز کیا. کہا کہ یہ بس نہیں ہے، بلکہ آگے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بلکہ اللہ رب العزت نے سخت سزا میں انہیں مبتلا کر دیا. اب آگے میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ہی مرضی سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیا، اللہ کے حکم سے حد تجاوز کی، اللہ کی رسول کی اطاعت سے حد تجاوز کی، اللہ نے انہیں کے بارے میں فرمایا کہ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، بس انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا کہ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو سخت عذاب میں اللہ نے مبتلا کر دیا، سخت سزا میں. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، بس چکا انہوں نے اپنے کام کا انجام، مزہ بھی چکھ لیا. مزہ چکھنے کے بعد اپنے کام کے انجام کا مزہ اللہ نے انہیں چکا دی. پھر آخر کیا ہوا؟ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے لیے معاملہ کا انجام نقصان میں رہا، وہ خسارے میں رہا، جو یہ اللہ کے حکم سے حد تجاوز کر کے. یہاں مقصد طلاق کی بات، طلاق کی عدت ہے. نکاح کی بعد اللہ کی طرف سے کچھ حکم احکام ہے. پھر اس کی بعد میرے دوستو اللہ نے جو آئلی قوانین اپنے کلام اللہ شریف کے اندر ذکر فرمایا، اس سے حد تجاوز کی. اس سے پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ بھائی 3 طلاق دے کر بھی اب ہوش حواس، پہلے بولتا ہے کہ بھائی ہوش حواس میں نہیں تھا، اب طلاق دینے کی بات ہوش حواس میں آ گئی. اب مولویاں ڈھونڈتے ہیں، عقیدے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ہے کوئی راستہ، آپ نے بیگم کو تو 3 طلاق دے دی، آپ کوئی راستہ نکال دو. تو پھر جاتے ہیں شیعوں کے پاس، اہل تشیع، پھر جاتے ہیں اہل حدیث کے پاس کہ بھئی کوئی مسئلہ نکال دیں. اب اہل حدیث کی نزدیک 3 طلاقوں میں ایک بیک الفاظ، بیک لفظ سے 3 طلاق دینے سے 1 طلاق ہوتی ہیں. لیکن چاروں اماموں کی نزدیک، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 3 طلاق ہی ہوتا ہے، بھلے ایک لفظ، ایک الفاظ سے بولے ہو یا 3 دفعہ میں بولا. اب ان کی بات جا کے یہ فتویٰ لے کر آتے ہیں کہ بھائی 1 طلاق ہو گئی، آپ رجوع کر سکتے ہو.